تو ہلالی صاحب آپ کو تبدیلی نظر آئی کچھ 3 سالوں میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں اور عمران یعقوب تھوڑا سا یہ سوچیں کہ یہ ورثہ میں آیا کیا تھا عمران خان کو. یہ تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہر چیز ہنکی ڈوری تھا اور عمران خان آ کے ڈس اپوائنٹ کیا ہے. تو تھوڑا سا میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ورثے میں کیا آیا. بھائی ٹاپ 10 کرپٹ اور ڈینجرس کنٹریز ان دا ورلڈ میں ایک اس کا یہ ورثے میں آیا پاکستان. ایک گورنمنٹ، ایک پرائم منسٹر، ایک فائنانس منسٹر چور اور اب بھگوڑے، وہ ورثے میں آیا. دشمن آن دی ایسٹ آف دا بارڈر، ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر، وہ ورثے میں آیا. اور ایک سسٹم جدھر چور گھر میں بیٹھ کے بیل لے رہا ہے اور چور کو کہا جا رہا ہے پولیس کو کہ 10 دن نوٹس دو اس کو تمہیں اریسٹ کرنے کے پہلے. یہ سسٹم بھی ان کو ملا. فاٹف گرے لسٹ سے وہ بلیک لسٹ پہ آنے والے تھے. اچھا پھر الیکشن ہوئی، بھائی ان کی سمپل میجورٹی تھی، وہ بھی نہیں تھا. انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑا جو ان کو، میں نہیں کہتا نفرت تھی، مگر وہ ان کی کوئی خاص ملاپ نہیں تھی، MQM اور کاف لیگ. اچھا فائنانسز 2 ہفتے کے پیسے رہ گئے تھے اور فوراً جو آیا اپنا شلوار پین چینج کیا اور بھاگا سعودی، UAE، چائنا خشکول لے کے، خدا کے لیے دو، ہمارے پاس صرف 2 ہفتے کے امپورٹس کے لیے پیسے رہ گئے ہیں. اور پھر جب اسمبلی میں جا کے بات کرنا چاہ رہا تھا تو اس کو روک دیا، کہنے لگے تم بات نہیں کر سکتے. ہلا گلا وہی جو ان کا ایک ہی چیز ہے جو کر سکتے ہیں. اور پھر کیا، پھر آ گیا کرونا. تو معاف کریے، یہ تھا ورثہ. اب آپ اگر چاہتے ہیں میں آپ بتا سکتا ہوں کیا کیا. لیکن آپ نے جو 1-2 چیزیں کہی ہیں میں اس پہ ذرا کامنٹ ضرور لینا چاہوں گی. بٹی صاحب آپ نے کہا کہ جی IMF کے پاس کیوں گئے، کشکول لے کے کیوں گئے، لیکن ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں حالات ہی ایسے تھے، جانا پڑا. اب اس پہ ہم کیا انہیں کہیں. میں خان صاحب کو 30 سالوں سے جانتا ہوں. میں ان کی پہلے دن کی پریس کانفرنس میں بھی شامل تھا. وہ میں چاہیں تو اس پہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کا ٹائم نہیں ہوگا. میں یہ جو باتیں گزارش کی ہیں جو انہوں نے حکم کیا تھا، ابھی تو میں نے اپنی رائے دی نہیں. انہوں نے فرمایا تھا میں IMF کے پاس جاؤں گا، تو یہ انہیں پتا ہونا چاہیے تھا. وہ کہہ رہے تھے میرے سے 250 ایکسپرٹ میرے پاس ہیں، ہمیں KPK کے حکومت سے ایکسپیرینس مل گیا ہے. گڈ گورننس کے لیے آپ کو IMF اور ورلڈ بینک کے پاس نہیں جانا پڑتا، آپ کو آنیسٹ افسر اور کمپیٹنٹ افسر لگانے پڑتے ہیں. میں نے صرف عرض کیا ہے جو عمران خان صاحب نے خود اور قوم سے وعدے کیے تھے، کیا سٹیل مل انہوں نے کہا تھا اچھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ چلاؤں گا، وہ چل پڑی، تو میں معافی چاہوں گا، میں ان سے بھی معافی مانگوں گا. ریلوے فائدے میں آ گئی، میں معافی مانگوں گا. PIA فائدے میں آ گئی، میں معافی مانگوں گا. گڈ گورننس 1% کرپشن میں کمی آئی تو میں تب بھی معافی مانگوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران 72 سال کا گند صاف کر سکتے تھے ایک دن میں، 3 سالوں میں نہیں. کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں بھی ہوتا ہلالی صاحب کو، لیکن ایک ڈائریکشن تو ہوتی نہیں. 3 سالوں میں صوبائی دارالحکومت لاہور ہے، ٹھیک ہے. عمران خان ادھر بتا دیں کہ ایک سکول کی حالت اچھی کی ہو، ایک سرکاری اسپتال کی حالت اچھی کی، صرف ایک سکول، باقی پورا ملک ہے. ہلالی صاحب مجھ سے زیادہ پورے پاکستان کو جانتے ہیں. یار ایک 3 اچھے کام بتا دینا جو کرپشن منیمائز کرنے کے لیے کیے ہوں تو میں بھی تعریف کروں. میرا بھی دل کر رہا ہے، میرا پرائم منسٹر ہے، میں اس سے بہت بہتری کی امیدیں رکھتا تھا، لیکن میں جب گورنر دیکھتا ہوں تو کرپشن کا مقابلہ لگا ہوا. ٹھیک، لیکن عمران صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلے ملک چل رہا تھا وہ زیادہ بہتر چل رہا تھا، اب زیادہ خراب ہو گیا یا اب ویسا ہی چل رہا ہے جیسے چل رہا تھا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، بٹی صاحب میں اس پہ ضرور بات بھی کروں گا، رائے بھی لوں گا. بٹی صاحب نے ابھی جو کہا نا، یا ہلالی صاحب جو فرما رہے تھے، مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ جب آپ کو اکثریت نہیں ملی تھی تو کون سی آپ کی اتنی مجبوری تھی کہ آپ تو MQM کے خلاف گئے تھے لندن میں الیکشن لڑنے. آپ نے تو چودھریوں کو ڈھاکو قرار دیا تھا. آپ نے تو ان سب کے بارے میں وہ باتیں کی تھی کہ جو سب کے سامنے جو یہاں موجود ہیں، آن ریکارڈ موجود ہیں. تو ایسے کیا مجبوری تھی آپ کی اگر اکثریت نہیں ملی تھی اس طرح سے تو آپ نے فیوز کر دیتے. آپ کہتے جناب ہم نہیں حکومت بنائیں گے، دوسروں کو آپ ایکسپوز کرتے.
لیکن مجھے یہ لگتا ہے بھٹی صاحب کہ جس طرح ماضی میں عمران خان صاحب کو دوش نہیں دیتا سارا، لیکن ماضی میں جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ جھوٹے سپنے دکھا کر جھوٹے وعدے کر کے حکومت میں آئے، اسی طرح سے پھر عمران خان صاحب خلالی صاحب کی رائے سب سے قابل ہے. میں نا اگر پیپلز پارٹی کی پہلے 3 دفعہ حکومت رہی یا نون کی آتی، ہمیں کوئی امید ہی نہ ہوتی انہوں نے بہتر کرنی ہے. ہمیں پتا ماضی میں بھی انہوں نے لوٹ مار کی، انہوں نے اب بھی کرنی ہے. عمران خان سے ہم نے امیدیں وابستہ کر لی تھی ان کے دعووں کے مطابق، اس لیے میں نے یہ عرض کیا. ادروائز ہلالی صاحب سے جان لیتے ہو سکتا ہے جو بھٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امیدیں کچھ زیادہ لگا لی ہوں، لیکن اس میں کوئی امید تو بڑھ آتی. یہ تو پھر اب آپ کا قصور ہے نا. لیکن ہلالی صاحب جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں، کوئی آپ 3-4 کام گنوا دیں انہیں جو اچھے کام آپ کی نظر میں بہتر کیے ہیں انہوں نے جو پہلی حکومتوں نے نہیں کیے. ویری گڈ، یہ سو آپ سے دعوت مل گئی ہے بولنے کی. پہلے چیز تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے اس آدمی نے کرونا کو ہینڈل کیا ہے وہ تو نمبر 3 ہو گیا ہے نا ورلڈ میں، ریٹڈ آبجیکٹیولی نمبر 3 بیسٹ پرفارمنس ان دا ورلڈ، جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے کرونا کو ہینڈل کیا ہے. اچھا، کرپشن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کرپشن کم نہیں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کم ہوا ہے اس لیے کہ پرائم منسٹر کرپٹ نہیں ہے، ان لائک 10 سال پہلے سب کرپٹ تھے. یہ تو پرائم منسٹر کم سے کم کرپٹ نہیں ہے. اور ریکوریز بھی ہوئی ہیں، نیب سے پوچھیں کتنے ریکوریز ہوئی ہیں، ریکارڈ ریکوریز ہوئی ہیں. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں اور کیا 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 ہے. 822,000 کتنا ہوتا ہے؟ 8,22,000 کرپٹ لوگ. گریڈ 21 میں بھی کوئی شریک تھے، ان کا نام تھا BISP، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. ان کو نکالنا پڑا، وہ نکالے گئے. اس کے بعد 12,000 فی فیملی کو 15 ملین لوگوں کو پیسے ملے. یہ کوئی کم ہے ایز اے فیٹ؟ آئی تھنک اٹس اے گڈ فیٹ. ہاؤس بلڈنگ لونز پہ آ جائیں، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوسٹ کیا ہے. ریکارڈ سیمنٹ پروڈکشن ہوا ہے، اور جو لوگوں نے اپنے رینٹ پہ پیسے بچائے ہیں وہ اس کو دیا ہے قرضے واپس کرنے کے لیے. اور کنسٹرکشن انڈسٹری اور 30 اور انڈسٹریز کو بڑا اچھا فلپ ملا ہے. کامیاب پاکستان، کسان کو لونز 5 لاکھ تک، اربن ورکر کو لون 5 لاکھ تک، یہ بھی اس آن دی اینول اور شروع ہو گیا ہے. ریکارڈ ایگریکلچرل پروڈکشن، کراپس، گندم، رائس، میز، شوگر کین، یہ سب ریکارڈ پہ ہے. اور اس سے بھی بڑی بات، جو کاشتکار تھا اس کو پیسے فوراً مل گئے. یہ نہیں کہ جب گیا پیسوں کے لیے انہوں نے ٹال دیا، اس کو کہا اگلا سال آؤ یا وڈیرے سے. اور پیسے بھی بڑھائے ہیں ان کے. اچھا، اب آپ آ جائیں IPPs. 1100 ارب سرکولر ڈیٹ. پریویس گورنمنٹ نے کیوں ایسا سرکولر ڈیٹ؟ اس لیے کہ انہوں نے 34,000 واٹس کو خریدا جب ان کے پاس ٹرانسمیشن کے لیے صرف 24,000 واٹس کے پیسے تھے. ٹھیک ہے نا؟ 10,000 واٹس کے پیسے مفت کمپنیز کو دیتے تھے، اس لیے کہ ان کو کک بیکس کمیشن اور قرضہ ملا. اور اس کے بھی پیسے انہوں نے ری نیگوشیٹ کر کے کم کیا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیٹ 20 بلین ابھی سرپلس میں ہے بھائی. FBR ریکوریز ریکارڈ ہے، پہلے اتنا نہیں ہوا تھا. ٹیکس پیئرز فرام 1.5 to 2.7 ٹیکس پیئر کا بڑھ گیا ہے نمبرز. فاٹاف کے آبجیکشنز، ابھی صرف ایک آبجیکشن رہ گیا ہے، اور وہ اس لیے ہے، اور اس لیے ہم نے وہ لسٹ سے نہیں نکلے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے ہمارے پہ پریشر کے اندر رکھے. آ جائیے ٹیکسٹائل بوم. فیصل آباد میں لوگ مشینری بیچ رہے تھے، ٹیکسٹائل ملز اونرز مشینری بیچ رہے تھے اسکریپ پہ، کیونکہ کاٹن نہیں، پیسے نہیں، اور پروڈکشن نہیں. اب کیا ہوا ہے؟ وہ امپورٹ کر رہے ہیں مشینری، بوم ہو رہا ہے. بلین ٹری انیشیٹو، اس کا تو آپ لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. گرین پاکستان بات نہیں کرنا چاہتے، ٹورزم پہ بات نہیں کرنا چاہتے. آئیے الیکشن ریفارم پہ. اس پہ آتی ہوں میں ہلالی صاحب، اس پہ آتی ہوں بعد میں، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ایک سیکنڈ تھوڑا سا موقع بھی دیں. دیکھیں میں نے دونوں کے برابر ٹائم دیا. میرے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہوگا.